اب ہم نیکسٹ ٹاپک مارکیٹ فیلیور اس کی طرف موو کر رہے ہیں. تو اس ٹاپک میں جو ہمارا فوکس ہوگا وہ 4 چیزوں پر ہوگا. نمبر 1, what are the principal reasons why markets fail to produce efficient outcomes. ایفیشنسی کو پیچھے ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹس ایفیشینٹ ریزلٹس نہیں دیتی، ایفیشنسی کو میٹ نہیں کرتی، تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں. نمبر 2 کہ اگر ایسے ہوتا ہے تو what role does governments play in making it possible for markets to work at all. 3 کہ گورنمنٹس کیوں آ کر انٹروین کرتی ہیں ریسورسز ایلوکیشن میں، مارکیٹس میں کیوں گورنمنٹ انٹر ہوتی ہیں جبکہ مارکیٹس پیریٹو ایفیشینٹ بھی ہوں، تو پھر کیوں گورنمنٹس آ کر انٹروین کرتی ہیں. اور گورنمنٹ کا ری ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے کیا رول ہے. تو یہ مارکیٹ فیلیور اپروچ کیا ہے؟ گورنمنٹ کے رول کے حوالے سے مارکیٹ فیلیور اپروچ کیا چیز ہے، یہ اپروچ کیا ہے. What are alternative perspectives for thinking about the role of government. کہ آلٹرنیٹیو ویوز کیا ہے. تو یہ چیزیں ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے. یہ چیپٹر نمبر 4 ہے. دیکھیں مارکیٹس سینٹرل رول پلے کرتی ہیں اکانومی میں، لیکن ان کے لیے کچھ آئیڈیل کنڈیشنز چاہیے ہوتی ہیں. جب وہ کنڈیشن سیٹسفائی ہو جائیں تو اکانومی پیریٹو ایفیشینٹ ہوتی ہے. لیکن عام طور پر مارکیٹس کے بارے میں ڈس سیٹسفیکشن پائی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ کہنے کو تو کمپٹیشن، مارکیٹ کمپٹیشن اس کی تعریف کی جاتی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اکانومی کو اس سے بھی ہٹ کر اور ویز سے، آلٹرنیٹیو ویز سے آرگنائز کیا جا سکتا ہے، بہتر انداز میں اس کو آرگنائز کیا جا سکتا ہے. اب یہ جو ڈسسیٹسفیکشن ہے اس میں وزن ہے، اس لیے کہ مارکیٹس often seem to produce too much of some things. مثال کے طور پر ایئر اینڈ واٹر پالوشن، اور بعض اوقات ٹو لٹل آف ادرس such as support for the arts, research into the nature of matter or the causes of cancer. اس کے علاوہ بھی مارکیٹس میں جب مارکیٹس بھی کام کر رہی ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سم پیپل ہیو ٹو لٹل انکم ٹو لیو آن. اوور لاسٹ 50 ایئرس اکانومسٹ نے اس پر بڑا کام کیا ہے. For understanding the circumstances under which markets yield efficient outcomes and the circumstances in which they fail to do so. اس چیپٹر میں
ہم پڑھیں گے مارکیٹ فیلیورز کو کہ مارکیٹ کہاں کہاں فیل ہو جاتی ہیں اور گورنمنٹس کیوں انٹروین کرتی ہیں مارکیٹ میں ایون وین دے آر ایفیشینٹ. پیج 82 پر دیکھیں پراپرٹی رائٹس اینڈ کانٹریکٹ انفورسمنٹ. اچھا، اب یہ دو چیزیں ایسی ہیں پراپرٹی رائٹس اینڈ کانٹریکٹ انفورسمنٹس کہ مارکیٹس یہاں فیل ہو جاتی ہیں. There needs to be a government to define property rights and enforce contracts. اب بعض سوسائٹیز میں لینڈ از ہیلڈ ان کامن، زمین کو مشترکہ کامن تصور کیا جاتا ہے تو اینی ون کین گریز کیٹل اینڈ شیپ آن اٹ. تو ٹھیک ہے، جب وہ کامن ہے تو لوگ اپنے جانور بھی چرا سکتے ہیں، بھیڑیں وغیرہ، کیونکہ کسی کے پراپرٹی رائٹس وہاں ڈیفائن نہیں ہیں، وہ کامن چیز ہے. No one has incentive to ensure that overgrazing does not occur. کوئی بھی یہ انسینٹو کسی کو نہیں ہوگا، کوئی بھی خیال نہیں کرے گا کہ اوور گریزنگ نہ ہو. اچھا، کمیونسٹ کنٹریز میں تو پراپرٹی رائٹس جو ہیں وہ ویل ڈیفائن نہیں ہوتے، لہذا جب پراپرٹی رائٹس ہی ڈیفائن نہ ہوں تو لوگوں کے لیے انسینٹیو نہیں ہوتا کہ وہ امپروو کریں، ایفرٹ کریں. جبکہ مارکیٹ اکانومیز میں لوگوں کے لیے انسینٹیو ہوتا ہے، انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ پرسنل بینیفٹس ہیں، پرسنل لاسز ہیں، کہ پرسنل پراپرٹی کی مارکیٹ پرائس ہوتی ہے، لہذا پراپرٹی رائٹس کو ڈیفائن ہونا چاہیے. مارکیٹ اکانومی میں اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. اچھا، اسی طرح افراد انڈیویجولز اکانومی میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، لین دین ہوتا ہے. کانٹریکٹس میں لوگ آتے ہیں اور کانٹریکچول چیزوں پر لوگ سائن بھی کرتے ہیں، دستاویزیں ہوتی ہیں، تو ان کو ضرور انفورس ہونا چاہیے، ان کی پابندی ہونی چاہیے. مثال کے طور پر ایک لون کو آپ لیں، ون پرسن باروز منی فرام another اینڈ سائنز اے کانٹریکٹ ٹو ری پے اٹ. پھر وہ ری پیمنٹ کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس پر سائن کیا جاتا ہے. اگر ان کانٹریکٹس کو انفورس نہ کیا جائے، ان کی کوئی وقت ہی نہ ہو، تو کوئی بھی لون دینے کو تیار نہیں ہوگا. اسی طرح اگر پرائیویٹ پراپرٹی کی کوئی پروٹیکشن نہ ہو، لوگوں کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں ہوگا سیو کرنے کے لیے، انویسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ دیئر سیونگس مائٹ بی ٹیکن اوے. لہذا گورنمنٹ ایکٹیویٹی چاہیے جو سٹیزنز کو پروٹیکٹ کرے، ان کی پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرے، کانٹریکٹس کی انفورسمنٹ ہو، پراپرٹی رائٹس ڈیفائن ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ ان کے لیے گورنمنٹ اس کا جو رول ہے، اس کا انٹرونشن ہے،
ضروری ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں اسی پیج 82 پر کیا دیا ہے، ایک باکس دیا ہے، لکھا ہوا پراپرٹی رائٹس اینڈ مارکیٹ فیلیورس، دی ٹریجڈی آف دی کامنس ریوزٹڈ۔ اب یہ ٹریجڈی آف دی کامنس کیا چیز ہے؟ یہ ایک اصطلاح ہے جس کو استعمال کیا گیا کہ کتنا مشکل ہے ٹو اچیو دی اپروپریٹ لیول آف پراپرٹی رائٹس، کہ اپروپریٹ لیول پراپرٹی رائٹس کا اپروپریٹ لیول اس کو ڈیفائن کرنا، اس کو اچیو کرنا کتنی ایک مشکل چیز ہے۔ اس کی مثال ہے کامن پاسچر، چراگاہ ہے وہ کامن ہے۔ اچھا، اب وہ تباہ کر دی جاتی ہے اوور گریزنگ سے، یا فرض کیا ایک کامن لیک ہے، ایک جھیل ہے، دیٹ از ڈپلیٹڈ بائی اوور فشنگ۔ Although the action of each individual is a rational attempt to promote one's own short-term self-interest، تو ہر فرد اپنا شارٹ ٹرم انٹرسٹ کو فالو کر رہا ہوتا ہے اور اپنا جو فائدہ ہے اس کو میکسیمائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ دی گروپس collective actions are not in the community's long-term best interest، لیکن مجموعی طور پر جو کچھ اس پاسچر کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس چراگاہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو وہ معاشرے کے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں تو نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو ڈائلیما ہے، یہ جو مشکل ہے، یہ امپورٹنٹ کویشچن ریز کرتا ہے کہ ہاؤ ڈز ون مینیج اے ریسورس دیٹ فارملی ڈز ناٹ بلانگ ٹو اینی ون۔ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، ہاؤ ڈز ون مینیج اے ریسورس، کہ اس ریسورس کو کس طرح مینیج کیا جائے جو کہ فارملی باضابطہ طور پر کسی ایک سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کو کیسے مینیج کیا جائے۔ فار اے لانگ ٹائم دی کامن رسپانس واز ادھر کنورژن آف کامن ریسورسز ٹو پرائیویٹ پراپرٹی۔ ایک تو یہ تھا کہ جو کامن ریسورس ہو اور لوگ اس کے خیال نہیں رکھتے، اس کو مس یوز کرتے ہیں، تو اس کو پرائیویٹ پراپرٹی بنا دیا جائے، اس میں دے دینا چاہیے۔ اور دی ایکسٹرنل ریگولیشن آف دیز کامن ریسورسز، یا ان کامن ریسورسز کو کوئی اور بیرونی طاقت، خارجی طاقت سے اس کو ریگولیٹ کیا جانا چاہیے۔ اچھا، اب اگر ریسورس از کنورٹیڈ ٹو پرائیویٹ پراپرٹی، the owner should have both the profit incentives and protection of property rights to manage the entire resource responsibility، کہ وہ اس کے لیے پرافٹ بھی ہو، وہ انسینٹیو بھی ہے اس کے لیے، اس کو پرافٹ انسینٹیو پروٹیکٹ بھی کرے گا، اس کو مینیج بھی کرے گا رسپانسبلی۔ if the resource is regulated by the government، رولس could be imposed، اگر گورنمنٹ کہتے ہیں کہ اس کا حل ہے کہ اس کو گورنمنٹ ریگولیٹ کرے، تو پھر قواعد ضوابط کی ضرورت پڑتی ہے، افراد پر کچھ ضابطے لگا دیے جائیں فار دی کامن گڈ۔ اچھا، اب نیچے ایک نوبل پرائز وننگ اکانومسٹ اوسٹروم نے اس ایشو کو دوبارہ ریوزٹ کیا، کے اوپر دو حل دیے ہیں نا، اس نے ان کو پھر دیکھا، بیکاز دے سم ٹائمس۔ اچھا، کہ یہ جو سالوشنس دو ہیں، یا پرائیویٹ پراپرٹی میں دے دیا جائے یا گورنمنٹ ریگولیٹ کرے، اس نے کہا کہ دے سم ٹائمز لیفٹ دی کامنز ورسا، پرائیویٹ کنٹرول اوور پریویسلی پبلک ریسورسز could create the usual problems resulting from monopoly business practices۔ اگر پرائیویٹ پراپرٹی میں دے دیتے ہیں تو اس کی اہمیت اتنی ہو سکتی ہے
کہ الٹیمیٹلی اس پر مناپلی قائم ہو جائے. Whereas external oversight could generate inappropriate and poorly implemented regulations. اور اگر دے دیتے ہیں گورنمنٹ کو کسی ادارے کو تو وہ اس کو غلط طریقے سے بھی مینیج کر سکتا ہے. She noticed a third response to the tragedy of commons. اس نے کہا کہ تیسرا ایک اور اس کا آسپیکٹ بھی ہے. One that she documents empirically, drawing on many cases. اس نے کئی مثالیں دیں. اس نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے اراؤنڈ دی ورلڈ وائڈ ایگزامپل لے کر کہ اس کو of communal social capital to devise creative and effective local solutions. کہ یہ دو چیزیں ہیں کہ سوشل کیپٹل اس کو یوز کیا جائے. Another twist or his debate is referred to as the tragedy of the anti-commons, a term coined by Michael Heller of Law School of Contrast. اچھا اب اس میں یہ انہوں نے کہا کہ جو کامن کمیونٹی ریسورسز ہوتے ہیں، کمیونٹی ریسورسز میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اونرشپ بڑی ایمبیگوس ہوتی ہے، ڈیفائن نہیں ہوتی. دس ریفرس ٹو دی اپوزٹ. اس نے اپوزٹ ایک بات یہ بیان کی، ایکسیسو پرائیویٹ اونرشپ آف اے کمیونٹی ریسورس دیٹ پریونٹس اچیومنٹس آف اے ڈیزائربل آؤٹ کم فار سوسائٹی. کہ اگر ایکسیسو پرائیویٹ اونرشپ ہوگی کمیونٹی ریسورس میں تو کیا ہوگا، تو ڈیزائربل آؤٹ کم سوسائٹی کو نہیں ملے گا. The tragedy of the anti-commons is now commonly applied to excessive property rights in areas such as biomedical research, for instance in the patenting of geniuses, etc. نیکسٹ پیج 83 پر دیکھیں، مارکیٹ فیلیورز اینڈ دی رول آف گورنمنٹ. اور باقاعدہ اس سیکشن میں مارکیٹ فیلیورز کی ایک لسٹ آئے گی کہ مارکیٹس کہاں کہاں جا کر فیل ہو جاتی ہیں، مارکیٹس کام نہیں کر سکتی، یہ معاملات، یہ ساری چیزیں مارکیٹ پر نہیں چھوڑی جا سکتی، ان کے لیے کچھ اور ارینجمنٹ یا آرگنائزیشن چاہیے. اس میں 5-6 چیزیں دی ہیں، پوائنٹ دیے ہیں، کچھ فگرز بھی دی ہیں اور مثالیں دی ہیں جن میں سمجھایا ہے کہ دیکھیں یہ مارکیٹ فیلیورز ہیں، تقریباً 6 مارکیٹ فیلیورز گنوائی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو مارکیٹ فیلیورز ہیں یہ آپس میں انٹر ریلیٹ بھی کرتی ہیں. تو نیکسٹ جو آپ اس کو پیچھے جو پڑھا ہے چیپٹر، اس میں سے کچھ ایفیشنسیز کو ڈیفائن کیا تھا، ایکسپلین کیا تھا تھرو فگرز، ان کو بھی ذرا دیکھ لیں، دہرا لیں. اور اس چیپٹر کا جو کچھ ہم نے شروع کیا ہے، کچھ چیزیں دیکھی ہیں، ان کو بھی آپ ذرا سمجھ لیں، دیکھ لیں. کوئی چیزیں پوچھنی ہوں تو مجھ سے مزید پوچھ سکتے ہیں. اور ایک اسائنمنٹ بھی میں آپ کی طرف بھیجوں گا. تو ابھی پہلی جو اسائنمنٹ بھیجی تھی، پھر اس کے بعد دوسری بھی بھیجی تھی، تو ابھی تک کچھ اسائنمنٹس ٹھیک ٹھاک فارم میں مجھے ملی نہیں ہے. تو آپ لوگ اسائنمنٹس کی فکر کریں. کوئی چیزیں جو ہم پڑھتے جا رہے ہیں سمجھنی ہوں، پوچھنی ہوں، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. مجھے واپس رسپانس بھی ملنا چاہیے
کہ آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، ہم ٹھیک موو کرتے جا رہے ہیں۔ کوئی ڈیفیکلٹیز ہوں تو مجھے انڈیکیٹ ہو جانی چاہیے تاکہ میں مزید ان کو سمجھ کر آپ کے لیے ایزی اور بہتر شکل میں ہم اس کورس کو آگے چلا سکیں۔ شکریہ جی۔